کے لڑ لگتا ہوں، نہ کسی پیر و مرشد کے لڑ لگتا ہوں، مجھے تو بلال کا آقا محمد الرسول اللہ مل گیا ہے، کسی اور کی ضرورت۔ نماز پڑھنی ہے محمدی طریقے پہ، روزہ رکھنا ہے محمدی طریقے پہ، حج کرنا ہے محمدی طریقے پہ، طلاق کا معاملہ ہے محمدی طریقے پہ، نکاح کا ماجرا ہے محمدی طریقے پہ، زندگی کے ہر مسئلے میں میرے لیے آئیڈیل ایک ہی ذات ہے، اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سنیے، فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ تم معجزات کو اپنے لیے اس سے ڈرتے ہو، حالانکہ ہم اس کو اپنے لیے بابرکت سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی کے پاس کچھ بچا ہوا پانی ہے؟ تلاش کرو۔ لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لے کے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈال دیا، اس برتن میں رکھ دیا، اس برتن سے پانی ایسے نکلنے لگا جیسے چشموں سے ابلتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا پیارے نبی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے زمانے میں کھانا کھاتے، کھانا اللہ کی تسبیحیں بیان کرتا اور ہم اس کو سنا کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی کا معجزہ کہ تھوڑا سا پانی جو ایک آدمی کے لیے بھی پورا نہ ہو، لیکن پیارے حبیب نے جب اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈالا تو اس سے اتنا پانی نکلا، فواروں کی طرح پانی پھوٹا کہ پورے لشکر کو کافی ہو گیا۔ اور یہ بھی پیارے نبی کا معجزہ کہ کھانا تسبیح کیا کرتا تھا اور صحابہ اس تسبیح کو سنا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ نے میری والدہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، آپ کی آواز میں بڑی کمزوری تھی، جیسے آپ کئی دنوں سے فاقے کی حالت میں ہو، بھوک کی شدت ہو، کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے مجھے تھوڑی سی روٹیاں دی کہ میرے پاس تو جو کی یہ روٹیاں ہیں۔ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے کہا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کہا جی مجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ کھانے کے لیے کچھ دیا ہے؟ کہا تھوڑی سی روٹیاں ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ، سب صحابہ جو آپ کے ساتھ موجود تھے، ان سے کہا اٹھو اٹھو اور تمہاری دعوت ہے کھانے پہ، چلو۔ کہا میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے آ کر والدہ سے کہا کہ آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند روٹیاں دی تھی، وہ تو سارے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں، اور لوگوں یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہماری ہدایت کا منبع ہے، جن کے سامنے اگر کھانے کے لیے کچھ آتا تو اپنی فکر بعد میں کرتے، اپنے صحابہ کی فکر پہلے کرتے۔ آج اس مصطفیٰ کو چھوڑ کے جن پیروں فقیروں کے چنگل میں دنیا پھنس چکی ہے، ان کی حالت، پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ وہ بھی ایمان کی حالت میں ہے جو اپنے مریدوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتے ہیں، جو اپنے مریدوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں، جن کے نیچے دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، اور ان کی نظر پھر بھی اپنے مریدوں کی جیب پہ ہوا کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ماننا ہے تو ایسے کو مانو، ماننا ہے تو ان کو مانو، پیچھے چلنا ہے تو اس ہستی کے پیچھے چلو۔ خبر ملتی ہے کہ تھوڑی سی روٹیاں ہیں، سارے صحابہ سے کہا چلو، انہوں نے آ کر دوڑ کر والدہ کو بتایا۔ والدہ کہنے لگی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو نے تو خبر کر دی تھی نا کہ روٹیاں تھوڑی سی ہیں، اب باقی سب کو تو وہ بلا کر لا رہے ہیں، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کہا وہ روٹیوں کو لے کر آؤ، وہ روٹیاں لائے گی، اس کو چورا بنایا گیا اور اس پر تھوڑا سا گھی ڈال دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 آدمی داخل ہو جائیں، 10 آدمی اندر آ جائیں اور آ کر کھانا کھائے، پیٹ بھرے اور باہر چلے جائیں۔ اس طرح 10 کے قریب صحابہ اندر آتے رہتے، کھانا کھاتے رہتے، یہاں تک کہ سب صحابہ نے پیٹ بھر لیا، کھانا ویسے کا ویسا باقی رہا۔ سب صحابہ کا پیٹ بھر گیا، سب نے کھا لیا، اور ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کی تعداد 70 یا 80 کے قریب تھی۔
70 या 80 के करीब तमाम के तमाम सहाबा उन चंद रोटियों से अपना पेट भर के चले गए। खाना कम नहीं हुआ, वही खाना फिर सैयदना अनस के घर वालों ने खाया। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से जो इज्जत, जो मकाम, जो शान, जो फضल आपको मिला है, उसकी मिसाल शायद कहीं और न मिले। मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम के सहाबा बयान करते हैं, सही बुखारी में सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं सुलह हुदैबिया के दिन हमारी तादाद 1400 थी। हुदैबिया के कुएं पे हमने पड़ाव डाला था, उसमें थोड़ा सा पानी था, हमने इतना पानी खींचा उस कुएं से कि उसमें एक कतरा भी पानी न रहा। इसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई कि हुदैबिया के कुएं में पानी खत्म हो गया। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा, किसी के पास कुछ पानी है तो लाओ। वो थोड़ा सा पानी लाया गया। प्यारे नबी कुएं के किनारे पे बैठ गए, अल्लाह से दुआ की और उस थोड़े से पानी को अपने मुंह मुबारक में लिया और कुल्ली करके वो पानी दोबारा उस कुएं में, मुंह की कुल्ली का पानी उस कुएं में डाल दिया। कहा उस पानी का अंदर जाने की देर थी, सहाबा फरमाते हैं कुआं किनारों तक भर गया। कुएं के अंदर पानी भर आया, उमड़ आया। 1400 सहाबा ने भी पिया और सहाबा के सारे साथ जो जानवर मौजूद थे वो भी सैराब हो गए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और मोहब्बत का यह तकावा है कि अब प्यारे नबी की अहादीस को अपनी जिंदगी का ओढ़ना और बिछोना बनाइए। जिंदगी का हर मसला, वो नमाज का मसला हो या शादी का, वो मरने के बाद के मसाइल हो या पैदाइश के मसाइल, वो किसी इमामों, पीरों, फकीरों, हजरत के अकवाल पे अमल नहीं हो सकता जहां पर कौले रसूल मिल जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे नबी के मौज़ात में से एक मौज़ा, आइए सही बुखारी की इस रिवायत से सुनिए। सैयदना अबू सलमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उन्होंने पूछा, कैफ़ा कानत सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान में नमाज की क्या कैफियत थी। क़ालत मा कान यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रका। सैयदा कायनात आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, रमजान हो या गैर रमजान हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकत से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ाई। 11 रकत नमाज पढ़ी आपने, 11 रकत नमाज से ज्यादा नहीं पढ़ी। रमजान हो तो तरावी की नमाज, रात की नमाज, तहज्जुद की नमाज, इसमें कोई फर्क नहीं कि ये तहज्जुद है ये तरावी है। रात की नमाज रमजान में या गैर रमजान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकत से ज्यादा नहीं पढ़ी। इनकी कैफियत के बारे में क्या कहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान होता या गैर रमजान 4 रकात पढ़ते, फिर 4 रकात पढ़ते और फिर 3 रकत वितर अदा करते। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप वितर अदा करने से पहले सो क्यों जाते हैं। प्यारे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम वितर अदा करते, वितर अदा करने से पहले नींद कर लेते, सो जाते। सैयदा कायनात पूछती है, आप वितर की अदायगी से पहले क्यों सो जाते हैं। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। तनामु ऐनी वला यनामु कल्बी। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता रहता है। मेरी आंखें सोती हैं। क्या यह दावा कायनात का कोई और पीर, फकीर, बाबा, हजरत, शेख, मुर्शद कर सकता है कि मैं सो रहा होता हूं, दिल मेरा जाग रहा होता है। यह दावा है तो इमाम आज़म, कायद आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शान है तो इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पीछे चलने की दावत हम देते हैं, जिनकी हर हर बात को हुज्जत मानने की दावत हम देते हैं, जिनके होते हुए किसी और की जरूरत नहीं, ये पुकार हम सुनाते हैं। लोगों किसी फिरके के पीछे ना जाओ, किसी गिरोह में ना पड़ो, फिरका बंदी के बुत को पाश पाश कर दो। क्यों? सूरज चमक चुका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में
صلی اللہ علیہ وسلم. چراغ تو جلتے ہیں جب اندھیرا ہوا کرتا ہے، موم بتیاں جلتی ہیں جب اندھیرا ہوا کرتا ہے، بلب جلاتے ہیں جب اندھیرا ہوا کرتا ہے، اور جب سورج چمک جاتا ہے آب و تاب سے چمکتا ہے پھر کسی دیے کی ضرورت نہیں رہتی. یہاں سورج سراج منیرہ کی صورت میں محمد کریم کی نبوت کا چمک رہا ہے. اب کسی اور کی حاجت کہ ایسی کوئی شخصیت ڈھونڈیے جس کی ہر بات کو اپنے لیے ہم حجت مانے. آمنہ کے لال کے آنے کے بعد اب کسی اور کی حاجت رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی وہ عظمتوں والے جن کی حفاظت بھی اللہ کیا کرتا تھا. کیا شان تھی، کیا معجزات اللہ نے دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ نکلتے ہیں. کفار مکہ آپ کے قدموں کو کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے اس غار تک پہنچ جاتے ہیں جس غار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. آخری نشان غار کے دہانے پہ ختم ہوتے ہیں. کفار کا مجموعہ یہاں پر کھڑا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا. کیا شان پائی سیدنا ابو بکر نے، غار کے بھی ساتھی، سفر کے بھی ساتھی، ہجرت کے بھی ساتھی، اپنی گود میں مصطفیٰ کو سلانے والے، ان کے مکھڑے کا دیدار کرنے والے، دنیا میں بھی ان کے ساتھی، حجرے میں بھی ان کے ساتھی، جنت میں بھی ان کے ساتھی. پیارے حبیب علیہ السلام سے سیدنا ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار ان میں سے کوئی ایک آدمی صرف اپنے قدموں کی طرف نگاہ دوڑا لے تو ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے گی، یہ ہمیں پالیں گے. ایک آدمی اگر اپنے قدموں کو دیکھے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس غار میں چھپے ہوئے، وہ ہمیں پالے گا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھی، اپنے صحابی اور اپنے پیار کرنے والے جانثار سے کہتے ہیں ابو بکر ان دو کا تیرا کیا خیال ہے ان کے بارے میں جن دو کا تیسرا اللہ ہوا کرتا ہے. ان دو کے بارے میں تو کیا سوچتا ہے جو دو اکیلے نہیں ہیں، ان کا مددگار عرش والا اللہ ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غم نہ کرو. ابو بکر کہتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا، ان میں سے کوئی ہمیں دیکھ نہ سکا. اللہ نے کفار کی آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھ دی، انہیں ایسا اندھا کر دیا کہ وہ ہمیں پا نہ سکے. اسی واقعے کو قرآن حکیم کچھ اس انداز میں بیان کرتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. دو جب غار کے اندر تھے اور ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کرو ابو بکر، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ جس طرح محمد کے ساتھ ہے ابو بکر تیرے بھی ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اور یہ آیت ابو بکر کی شان کے اندر بڑی عظیم آیت ہے. ابو بکر کی شان کا کیا کہنا کہ وہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قوم کے مصداق بنے. اس دو کے بارے میں تو کیا سوچتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہو. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے نبی محمد کریم کفار کو دعوت بھی دیا کرتے تھے، کفار کے سامنے اپنے رب کی عبادت بھی کیا کرتے تھے. ابو جہل کفار مکہ سے کہتا ہے کیا عجیب ماجرا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مسجد حرام میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے سامنے رکوع و سجود کرتے ہیں. وہ ظالم کہنے لگا مجھے لات و عزا کی قسم اگر میں نے دوبارہ محمد علیہ السلام کو بیت اللہ میں سجدہ ریز دیکھ لیا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ ظالم اس امت کا فرعون بکواس کرنے لگا کہ میں اپنے پاؤں سے اس کی گردن کو کچل ڈالوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز پڑھنے لگے، حالت سجدہ میں پہنچے. ابو جہل آگے بڑھا، چند قدم آگے بڑھنے کے بعد چیختا اور چلاتا ہوا الٹے قدموں دوڑنے لگا. اس کے ساتھیوں نے کہا تو نے تو بڑا دعویٰ کیا تھا، اب واپس کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہا تم کیا جانتے ہو میرے اور اس کے درمیان آگ کی بہت بڑی خندق حائل ہو گئی،
اور میں نے پروں والی مخلوق کو دیکھا ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے۔ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر آج ابو جہل آگے بڑھتا اللہ کے فرشتے